بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دانت کی صفائی اسلام کے نظام کا انتہائی اہم حصہ ہے، کیونکہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جراثیم اور کیڑوں کے پیدا ہونے کا انتہائی اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حداد سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا فطرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنا امور فطرت میں داخل ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزوں کو امور فطرت میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا۔ مونچھیں کترانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال صاف کرنا، شرمگاہ کے بال صاف کرنا، استنجا کرنا، کولی کرنا۔ یہ تمام چیزیں امور فطرت میں شامل ہیں۔ مسواک کو انبیاء علیہم السلام کی سنت کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں: حیا، بردباری، پچھنے لگوانا، مسواک کرنا اور عطر لگانا۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک جو کہ انتہائی سستی ہے اور سنت مبارکہ ہے، اس کا انتہائی بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یقیناً جو لوگ مسواک کرنے میں سستی کرتے ہیں وہ نعمت عظمیٰ سے محروم ہو کر نقصان اور خسارے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی پاکیزگی اور حق تعالی کی خوشنودی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی مکمل کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کو ہی بندگی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سنت کے اوپر بھی اگر عمل کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ بھی معمول تھا کہ آپ رات کو اٹھ کر مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ کے معمولات میں یہ تھا کہ آپ رات سوتے وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے، مسواک کیا کرو، کیونکہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جب کبھی جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے مسواک کی تاکید کی، حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا کہیں مجھ پر اور میری امت پر مسواک فرض نہ ہو جائے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ضروری ہے امت کے لیے کہ وہ مسواک کا استعمال جاری رکھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی خدا کا حکم ہوتا آپ اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر مسواک سے محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ اس روایت کو بخاری شریف میں درج کیا گیا ہے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور قطع کو راضی کرنے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، فرمایا اپنا منہ صاف رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے صاف فرماتے۔ ہم آج آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوٹی باکس میں کیا ہوا کرتا تھا۔ آپ جنگ اور سفر میں جو چیزیں لے جایا کرتے تھے اور جو بیوٹی باکس میں آپ کے چیزیں رکھی جاتی تھیں ان میں مسواک، کنگا، خلال یعنی دانت صاف کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے۔ یہ ایک مکمل بیوٹی باکس آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تاکید آج سے 1450 سال پہلے آپ نے امت کو فرمائی تھی کہ مسواک کرنا ان کی صفائی اور طہارت کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر امت پر یہ بھاری نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم صادر کر دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے مسواک کیا کرتے تھے، بعض اوقات مسوڑے سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنی شدت سے مسواک کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ملائکہ بہت نازک مخلوق ہوتے ہیں، معمولی سی بھی بدبو ان کی طبیعت پر ناگوار گزر سکتی ہے، اس لیے میں اپنے دانتوں کو زیادہ صاف رکھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا۔ ایک بار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا مسواک کیا کرو، اگر چھوڑ دو گے تو زنا پھیل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسواک کا زنا سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا مرد و زن، میاں و بیوی کا جو جنسی تعلق ہے اس کا آغاز بوس و کنار سے ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو وہ عورت کو اچھی نہیں لگتی، اگر مرد کے منہ سے آ رہی ہو، یا اگر مرد کے منہ سے آ رہی ہو تو عورت کو اچھی نہیں لگتی، عورت کے منہ سے آ رہی ہو تو مرد کو اچھی نہیں لگتی۔ اب وہ چاہے کتنے بھی حسین ہو، بدبو نفرت کا باعث ہو سکتی ہے اور وہ جنسی تسکین کے لیے دوسرا راستہ ڈھونڈیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں امریکہ کے ایک نو مسلم نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی کہ اس کے منہ سے بدبو آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ رات کو وضو کے ساتھ سوتے تھے اور وضو بغیر مسواک کے نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی انسان کھانا کھائے گا اور کھانا کھا کر سوئے گا اور مسواک کرے گا تو یقیناً وہ نقصان سے بچا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور کھانے کے بعد کولی کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مسواک کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم مسواک کو سنت کے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ جمہور علماء کے نزدیک مسواک سنت ہے، لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، مسواک اس طرح پکڑیں کہ انگلی مسواک کے نیچے اور انگوٹھا اوپر کی طرف مسواک کے منہ کے نیچے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں۔ مسواک دائیں ہاتھ سے کی جائے، بائیں ہاتھ سے مسواک کرنا شیطان کا فعل ہے۔ اس کے علاوہ مسواک کو مٹھی میں بند کر کے نہ کی جائے۔ مسواک کرنے سے پہلے ثواب کی نیت کی جائے، پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب مسواک کی جائے۔
کم سے کم 3 مرتبہ کی جائے اور ہر مرتبہ نیا پانی لے کر استعمال کیا جائے۔ مسواک کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد دھو کر رکھا جائے۔ مسواک کرنے میں اعتدال برتنی چاہیے، مسواک نرم ہونی چاہیے۔ مسواک ابتدا میں انگلی کے برابر موٹی اور ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے۔ مسواک کو چوسا نہ جائے۔ مسواک کرنے کے بعد کھڑی کر کے رکھی جائے، ادھر ادھر نیچے نہ ڈالی جائے۔ مسواک اگر سوکھ گئی ہو تو اسے پانی سے تر کر لیا جائے، اور گلاب کے پانی میں تر کرنا تو اور بہتر ہے۔ مسواک دونوں طرف سے استعمال نہ کی جائے۔ کسی دوسرے کی مسواک بغیر اجازت استعمال نہ کی جائے۔ تو یہ وہ مسواک کے آداب ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے تو مسواک کے تمام فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس نے بھی مسواک کی جو افادیت ہے صحت کے حوالے سے اور صفائی کے حوالے سے، اس کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کا ہضم غذا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لہٰذا اگر یہ درست نہ ہوں گے، دانت اگر درست نہ ہوں گے تو غذا کے ساتھ فاسد اور خراب مادے حل ہو کر غذا کو فاسد کر دیں گے۔ نتیجتاً پرورش انسانی کرنے والی غذائیں بھی خراب ہو کر صحت انسانی کو تباہ و برباد کرنے اور مختلف امراض کی پیدائش کا سبب بنے گی۔ ظاہر ہے کہ جب مسوڑوں میں پیپ پڑ جاتا ہے اور مسوڑوں پر ذرا انگلی لگانے سے خون نکلتا ہے اور یہ خون اور پیپ غذا کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے، تو یہ صورتحال معدہ اور آنتوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہادی برحق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی۔ دانتوں اور منہ کی صفائی سے کسی بھی عقل مند کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر منہ اور دانت گندے ہوں گے تو بات کرتے وقت منہ سے بدبو آئے گی، جس سے کسی دوسرے انسان کو خوشی قطعاً جو ہے وہ فیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر دانتوں پر میل کچیل ہو، گندے جراثیم ہو، تو اس سے معدہ و جگر کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ پابندی سے مسواک کرنے والے بلغمی امراض والے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر دانت صاف کرتے ہوئے تو یقیناً بہت سستی آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ بغیر منہ ہاتھ دھوئے اور بغیر دانت صاف کیے ہی ناشتہ کرنے بیٹھ جائیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنی عادت بنائیں اور سب سے پہلے وضو کے ساتھ ہی مسواک کا استعمال کریں۔ جدید سائنس نے دانتوں کے امراض اور جراثیم اور اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں، لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ منہ میں اگر جراثیم موجود ہیں، تمام صحت مند جانوروں اور پودوں میں جراثیم موجود ہیں، انسان بھی جراثیم سے پاک نہیں۔ ہمارے جسم میں بھی جراثیم کے رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں۔ ایسی جگہوں میں سے ہر ایک میں جراثیم، وائرس اور متعلقہ وجودوں کے معاشرے موجود ہیں۔ منہ بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے جب زیادہ قریب سے منہ کا معائنہ کیا ہے تو انہیں معلوم ہوا ہے کہ منہ میں جراثیم کے رہنے کی 1 سے زیادہ جگہیں ہیں، اور ہر جگہ میں جس قسم کے جراثیم رہتے ہیں وہ دوسری جگہ میں رہنے والے جراثیم سے تھوڑے بہت مختلف ضرور ہیں۔ منہ میں رہنے والے جراثیم کو جن چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک اہم چیز تھوک اور تھوک کا بہاؤ ہے، لہٰذا جتنی بھی بیماریاں منہ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں جراثیم کے اعتبار سے، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ منہ کو صاف رکھا جائے، دانتوں کو صاف رکھا جائے اور مسواک کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ڈاکٹروں نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ پیلو کے درخت کی مسواک کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹوتھ برش سے زیادہ فائدہ مسواک کے اندر ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال تو راؤنڈ اباؤٹ 250 سال سے ہو رہا ہے،
لیکن مسواک کے بارے میں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے رہنمائی عطا کی ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی مسواک کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی مسواک کا استعمال کرتے ہیں۔